بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم ناظرین دی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اس مبارک گھڑیوں کے اندر ربن چینل کے اس خصوصی پروگرام افطار ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیخ احمد قادری۔ میرے ساتھ موجود ہے شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین پروفیسر ابوالفدا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی حفظہ اللہ تعالی، سابقہ ڈین فیکلٹی عثمانیہ یونیورسٹی۔ میں مفتی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں اور اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک انتہائی اہم اور خوبصورت پروگرام ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر ربط پیدا کر کے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ ضروریات دین اور روزمرہ کے مسائل سے واقفیت کا ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت یہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں، واقفیت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ زرین موقع سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یہ جانتے ہیں آپ کہ اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ جہاں پر فون کالز ریسیو کیے جاتے ہیں، ان کے مسائل شرعیہ کا حل بتایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ وقت، ایام اور اس کی مناسبت کے اعتبار سے ایک موضوع کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور اس موضوع کے مطابق بہت ہی اہم اور انتہائی خوبصورت یہاں مفتی صاحب کے نکات ہوتے ہیں جس پر آپ سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہیں یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک جو ہے زرین موقع ہے کہ آپ اس سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کریں۔ وہ وقت کی فرائض اور واجبات اور اہم ضروریات کے مطابق اس پر موضوع کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور مفتی صاحب کی بہت ہی اہم گفتگو ہوتی ہے، اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کے ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں، فون کال کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، پروگرام کو آگے لے چلتے ہوئے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس پروگرام کے افتتاحی کلمات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستو اور بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے
بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام جس عمارت کا نام ہے اس عمارت کا قیام 5 پلرز پر ہے۔ اسلام 5 پلرز پر قائم ہے، اور وہ پلرز کیا ہے، وہ فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ اسلام کے رکن رکین کون کون سے ہیں؟ دوستو، سب سے پہلا شہادت ان لا الہ الا اللہ، توحید باری تعالی۔ توحید میں رسالت بھی شامل ہے۔ خالی توحید اور رسالت کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ توحید کے ساتھ ہی رسالت و ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، ایقان اور ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پہلا توحید ہے، اور دوسرا رکن کون سا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام۔ توحید کے ساتھ ہی جو فریضہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ فریضہ ہے نماز کا۔ اس کے بعد جو تیسرا جو فریضہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، وہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ چوتھا فریضہ صوم رمضان کے روزے ہیں، اور 5واں فریضہ حج ہے، ادائی حج۔ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس سے زائد اگر کرتے ہیں تو نفل اور مستحب ہے۔ تو دوستو، اسلام جس عمارت کا نام ہے اس عمارت کے 5 پلرز ہے، اور ہر پلر اسلام کو قائم کیا ہوا ہے، اسلام کی عمارت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا ہے، اٹھائے رکھا ہے اسلام کو۔ تو توحید ایک فکر ہے، بغیر یہ باب الداخلہ ہے۔ جب جو ہی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پہلا فریضہ مسلمان پر نماز کا ہے۔ نماز کا فریضہ، سب سے پہلی فرضیت مسلمان پر نماز کی عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ ترتیب اس طرح ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو دوستو، جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے اس طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے اس طریقے سے حج کرنا بھی فرض ہے، اس طریقے سے حج کرنا بھی فرض ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہم اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ کو منتخب کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اے ایمان والو، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو پڑھو، نمازوں کو ادا کرو، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دو۔ تو دوستو، جس طریقے سے نماز ہے اس کے ساتھ قرآن میں اکثر و بیشتر نماز کے حکم کے ساتھ، نماز کی فرضیت کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، زکوٰۃ کا
جا بجا تذکرہ آیا ہے، روزے کا ذکر آیا ہے، لیکن جتنا ذکر نماز کا آیا ہے، جتنا ذکر زکوٰۃ کا آیا ہے، دوسری عبادتوں کا اس کی بنسبت کم آیا ہے۔ مطلب اس کی کوئی موقف کمزور نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا موقف کی اہمیت بتلانا مقصد ہے، کتنی اہمیت کی ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی اس کی اشد ضروری ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا، کم و بیش ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی فرضیت کی جا بجا تاکید آئی ہے، جا بجا اعادہ کیا گیا ہے، جا بجا تکرار اس پر کیا گیا ہے۔ اسے ادا کرنے والوں کے لیے نوید آئی ہے، بشارت آئی ہے، خوشخبری آئی ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دیکھیے اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے، اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، عمدہ، بہترین، سب سے نیک، پاک، طاہر قرضہ بارگاہ الہی میں دو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کو یہ کہا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر سوال شامل کرنے کی۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کو میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ دو سوال ہے صاحب میرے۔ اپنے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دیکھ بھالی سے وسیلہ رہتا ہے، ہم نے زراعت کے اوپر زکوٰۃ کتنا دینا ہے، پانی کا اور کسی کا، اور جانوروں کے اوپر کتنی زکوٰۃ دینا، یہ دونوں یہ بھی سوال ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے بات لوگ اپنی غریبی کی تنظیم سے اپنی اولاد کو ختم کرتے کہ ہم زیادہ زکوٰۃ تعلیم میں نہ کرتے، تو یہ ایسا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے سنا جتنی میری عمر زیادہ تھا کچھ نہیں کرتے، پھر یہ بات نہیں مانتے تو آپ پسند کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ جی سماعت، جی جی الحمد للہ، سماعت کریں، سماعت۔ جی وہ خاص طور پہ آپریشنس وغیرہ کرا کے بچوں کو روک لیتے ہیں، اس کی کیا جاتے ہیں فیملی پلاننگ جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے شرعی؟ جی ہاں، دیکھیے ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ گفتگو کیے ہیں، پھر سائل کا سوال آیا ہے، سن لیجیے، کوئی بات نہیں۔ فیملی پلاننگ، ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو تنگی یا غربت کی وجہ سے قتل مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، تم یہی کہ ہم بچوں کو پال نہیں سکتے ہیں، بچے ہمارے زیادہ ہے، کثیر ہماری یہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہم ان کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، ہم معاشرے میں ہم اچھی زندگی گزار نہیں سکتے، اس قسم سے زیادہ بچے ہو گئے تو کیسا ہوئے گا؟ دوستو ولا تقتلوا اولادکم، اس نظریے سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ بھی قتل ہی کی ضمن میں آئے۔ وہ جو زندہ درگور کرتے تھے اس زمانے میں ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، آج ذریعہ مختلف ہے، آج ذریعہ بدلا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ کا شکل میں آج ہمارے پاس فیملی پلاننگ ہے، اس کے اور دیگر ذرائع بھی ہیں، تو یہ چیزیں بھی راست اس میں نہیں آتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی آ رہا ہے، نتیجہ وہی آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے فیملی پلاننگ میں شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، فیملی پلاننگ کے لیے، فیملی پلاننگ کے لیے شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے کیسی کیسی خوشخبری دی ہے، نکاح کرو، میں فخر کروں گا، ناز کروں گا کل امت کی کثرت پر، حضور کے حدیث شریفہ ہے، ہم خطبے میں اکثر و بیشتر یہ حدیث سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کثرت امت یہ بنیادی پہلو ہے۔ اور نکاح کرتے کیوں ہیں؟ بنی نوع انسانی کی بقا مقصد ہے، نکاح کا مقصد بنی نوع انسانی کی بقا، انسانی نسل در نسل چلتے رہے، تو اس لیے نکاح کیا جاتا ہے، چاہے کہ اس کے لیے ہم نکاح کریں اور آنے والوں کے لیے راستے بند کر دیں، تو اس چیز کی شرعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، ابھی آپ نے اہم سوال کے جواب کو سماعت فرمایا ہے۔ جی فرمائی۔ اور سوال یہ ہے جو دیکھ بھالی کا جو زراعت جاتا نا فصل،
تو جی جی اس میں اور جانور کے پھل چاہتے ہیں کتنا بتاتے ہیں بڑی مہربانی جی سماعت فرمائیں یہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو فصل ہوتی ہے، فصل میں سے کتنا حصہ جو ہے اس کا نکالنا چاہیے، اور جانور ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اب اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے جو جانوروں کی تعداد متعین ہے، جانوروں کی تعداد ہے، اور فصل کے تعلق سے بھی کچھ مخصوص احکام ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال ہم نوٹ کر لیے ہیں، کل انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ کو تفصیل سے دیں گے، کیونکہ وہ الگ الگ جانور ہیں. اونٹ اگر ہے تو اونٹ میں الگ جانوروں کی تعداد، اتنے جانوروں پہ اتنا ایک آتا ہے. پھر بھینسوں کے لیے الگ ہے، تو الگ الگ جانوروں پہ الگ الگ تعداد ہے. بکرے ہیں تو اتنے بکرے ہیں تو اس کے اوپر ایک اس بکرا ایسا نکلتا ہے، ایک اس کی تفصیل ہے. میں انشاءاللہ اس کو نوٹ کر کے لاتا ہوں، کیونکہ اب میرے سامنے اس کا پورا چارٹ موجود نہیں ہے، اور نہ اس کو ایکوریٹ میرے ذہن میں اس کی تعداد میں ذہن میں محفوظ ہے. میں اس کو انشاءاللہ کل نوٹ کر کے لاؤں گا، اور آپ کا جواب بالتفصیل آپ کو انشاءاللہ کل دیا جائے گا. جی ناظرین کرام، ابھی آپ نے بہت ہی اہم سوالات کے جوابات سماعت فرمائے. آئیے ابھی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موضوع کے مطابق گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، زکوٰۃ آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اور بڑا اہم رکن ہے. یہ بڑا اہم رکن ہے. جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، وہاں وہاں تقریباً کم و بیش مقامات پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. نماز کی فرضیت کے ساتھ ہی، نماز کی اہمیت کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت بتلائی گئی ہے. اور کئی مقامات پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید آئی ہے، واضح انداز میں سخت ترین وعیدیں آئی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے نوید آئی ہے، بشارتیں ہیں. کیا ہے؟ ایک جگہ قرآن میں سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھیے انفاق، خرچ کرنے کی اور انفاق کی بہت زیادہ اسلام میں فضیلت آئی ہے. بہت زیادہ اسلام نے اس کو انکریج کیا ہے، ابھارا ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ لن تنالوا البر، تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے، تم کو نیکی مل نہیں سکتی، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم جس چیز کو محبوب رکھتے ہو اس کو خرچ نہ کرو، اس کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. یعنی راہ خدا میں انفاق، خرچ کرنا، دینا، بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہے. تو انفاق کا اور مال کو تقسیم کرنے والوں کے لیے بڑی، دیکھیے نیکی کا فنڈامنٹل بتا رہا. تم کو نیکی کا تصور ہی نہیں ہے، تم کو نیکی کا حصول ناممکن ہے تمہارے لیے جب تک کے لیے تم اچھی طریقے سے جو تمہارے نزدیک محبوب ترین شے ہے اس کو تم راہ خدا میں خرچ مت کر دو. جب تم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اب تمہارے لیے نیکی یقینی طور پہ تمہارے حصے میں نیکی آئی ہے. تو اس طریقے سے جا بجا آیا ہے. سورہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دیکھیے آپ یہاں بھی کیا بتا رہے ہیں؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لاتے ہیں. توحید یہی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. وہ جو کچھ ہم نے انہیں نوازا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو دوستو جہاں جہاں انفاق اور خرچ کا معاملہ آ رہا ہے وہاں رب کائنات فرما رہا ہے جو ہم نے دیا وہی خرچ کرنا ہے تم کو، جو ہم نے دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہاں بھی وہی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے جو سب سے محبوب ترین شے ہے. تو یہ جو مال ہے یہ مال اللہ کا ہے، اور اس مال میں اللہ نے حصہ بنایا ہے ہمارے بھائیوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے. تو دوستو
ایک مال جب صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے بعد 1 سال گزارنا بھی ہے. آپ کے پاس مال پورا 1 سال گزار دے اس کے بعد آپ کے لیے زکوٰۃ فرض ہے. کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ کا فریضہ 2.5 100 روپے میں 2.5 روپے. کتنا؟ 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہے. تو دوستو 100 میں 2.5 دینا کوئی گرا نہیں. کس کو دے رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کو خرچہ دے رہے ہیں آپ. یہ جو دے رہے ہیں نا زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں اور قرضہ دے رہے ہیں. قرضہ کس کا مطلب کیا ہے؟ ریٹرن آتا. قرضہ ریٹرن آتا. تو یہ جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں یہ یقیناً ہم کو ریٹرن آنے والی ہے, ہم کو واپس آنے والی ہے. کیوں کہ اللہ نے کہا یہ قرضہ ہے. تو دوستو یہ جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں فراغ دلی کے ساتھ دیں, خندہ پیشانی کے ساتھ دیں, خوشی کے ساتھ دیں, فرحت اور مسرت کے ساتھ دیں. یہ مت سمجھیے کہ آپ کے مال دے رہے ہیں, بلکہ یہ سمجھ کے دیجئے کہ ان کا حصہ, ان کا مال میرے پاس تھا, میں ان کی چیز ان کو دے رہا ہوں. میں ان کی چیز ان کو دے رہا ہوں. آپ میری چیز دینا ہی یہ گرا گزرے گا, یہ گرا گزرے گا. کیونکہ وہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں. زکوٰۃ کا جو مال آپ کے مال میں سے نکلتا ہے وہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں اینی وے کسی صورت میں. تو یہ جو ہے آپ کے پاس زکوٰۃ یہ ہے مستحقین کے لیے. جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان لوگوں کی ملکیت آپ کے پاس اللہ نے رکھا ہے. تو اب جس کا چیز اس کو دینا کوئی احسان نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے. آپ ایک اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو دوستو زکوٰۃ کے بارے میں کوتاہی نہیں. بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں, بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں زکوٰۃ نہ دینے پر. اللہ نے مال دیا شکر ادا کیجیے, خندہ پیشانی کے ساتھ زکوٰۃ دیجیے, اللہ کے راہ میں دیجیے, پتہ بھی نہ چلے زکوٰۃ ایسا دیجیے. اور ایک بات, زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ مت بتائیے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے پہلے کہ کیا وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے. نہیں دیکھ لیجئے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے, جو آپ خاموشی سے بلا علم و اطلاع, بلا کسی ایڈورٹائز کے, بلا کسی تشہیر اور شہرت کے, خاموشی کے ساتھ آپ ان تک مال پہنچا دیجیے. خاموشی سے آپ ان تک مال پہنچا دیجیے. اور ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ان کے لیے وہ چیز روا ہے, ان کے لیے وہ چیز جائز ہے, ان کے لیے وہ چیز حلال ہے. تو دوستو زکوٰۃ کے لیے بڑی اہم ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک معاشرے کو بہترین سلیقہ اور مکمل خوشحالی دینے کی ایک ضمانت ہے. زکوٰۃ مسلم معاشرے کو, مسلم کمیونٹی کو ایک مکمل خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے ایک زبردست ایک سورس ہے جو من اللہ ہے. تو دوستو اس کا استعمال بڑی دیانتداری سے کیجیے, خوشی سے کیجیے, تلاش کیجیے. اور دوسری بات, زکوٰۃ میں آپ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے. آپ آزک بازوک ٹٹول لیجیے. آپ کے قریبی لوگ مانگتے نہیں, اور آتا ہے, شرم آتی ہے, حجاب ہوتا ہے, تکلف ہوتا ہے. تو دوستو آپ کو جب معلوم ہے کہ آپ کے آزک بازک کے گھر کی حالت کیا ہے, گھر کی حالت کیا ہے, جب ان کے گھر کے حالات درست نہیں ہیں تو آپ خاموشی سے زکوٰۃ پہنچا دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو صاحب نصاب ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک آزک بازک ہیں, آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ہیں, اور حالات ان کے معاشی اعتبار سے تنگ ہیں, لیکن ان کے پاس سونا ہے, صاحب نصاب ہیں, اور آپ کی زکوٰۃ وہ لے رہے ہیں. نہ ان کو لینا درست, نہ آپ کا دینا درست ہے. جانتے بوجھتے اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جانتے بوجھتے آپ کو جاننا ضروری بھی ہے. زکوٰۃ دینے سے پہلے اس بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا بھی ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے. مستحق تک ہی زکوٰۃ پہنچے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. مستحق نہیں ہے تو دوستو
آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بڑا ایسا نظم ہے اس زکوٰۃ کا دوستو، کتنی چیزوں کے لیے، اس کے لیے کتنے مسائل کا حل ہے۔ فائنانس ہی سب کچھ ہے دنیا میں، زندگی گزارنے کے لیے فائنانس ایک بہترین ذریعہ ہے، اور الحمدللہ اجتماعی طور پہ اگر ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے تو دوستو کئی اسکولوں کا جال بچھ سکتا ہے، کئی مدارس ترقی پا سکتے ہیں، کئی کالجز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کئی دواخانے بن سکتے ہیں، کئی فیکٹریز بن سکتے ہیں، کئی قسم کے تجارت اور کاروبار لوگوں کو اختیار کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ ایک فنڈ ہے، زکوٰۃ ایک فنڈ ہے، اور ڈسپلن کے ساتھ ہم جس شہر میں ہیں وہاں پر یا کم از کم محلے والی سطح پر تو بھی ہم زکوٰۃ میں ڈسپلن اختیار کر لیں، محلے والی سطح پر تو بھی ہم زکوٰۃ میں ڈسپلن اختیار کر لیں، تو دوستو مسلمانوں کی معاشی صورت گیری درست ہونے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صرف دیتے رہیں، اس کو 50، اس کو 100، اس کو 200، اس کو 500، اس کو 1000، اس کو 2000، اس کو 3000، جو بھی آیا اس کو ایسا دے رہے ہیں دوستو، تتر بتر ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ پورا تتر بتر ہو رہا ہے، بالکل کوئی اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ جو آج زکوٰۃ لینے آیا تھا دوستو 5 سال کے بعد بھی وہ زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو زکوٰۃ ایسا نہیں، زکوٰۃ لینے والے کے لیے عادی کو زکوٰۃ مت دیجیے، جو عادی ہے مانگتے رہتا ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ درست نہیں ہے دینا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی وقت ہے مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، روبی چینل کے اس خصوصی پروگرام نور رمضان میں مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک انتہائی اہم اور خوبصورت پروگرام روزانہ بعد نماز عصر تا افطار قبل آپ کے روبرو ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہیں اس میں اہمیت کے ساتھ جہاں پر آپ وقت کی مناسبت سے موضوع کے انتخاب کے عمل کے مطابق وہ موضوعات کو سماعت فرماتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ اس زرین موقع سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرات کے ذریعے سے اپنے روزمرہ کے مسائل شرعیہ کا حل جاننے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین کرام، وقفے سے قبل ایک سوال سائل نے کیا تھا زکوٰۃ کے متعلق سے، آئیے وہ سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سائل نے سوال کیا تھا کہ رمضان میں جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو یہاں جانوروں کے اوپر کیا زکوٰۃ ہے، اور وہ جو دیہاتوں میں لوگ زراعت کرتے ہیں اس کے اعتبار سے کیا اس کا جو ہے مسئلہ ہے، وہ آپ سائل نے سوال کیا تھا، تو جانوروں پر کیا زکوٰۃ ہوتی ہے اس پر اگر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جانوروں میں جو زکوٰۃ ہے، یا تو اونٹ ہے جو انسان کے پالتو جانور ہیں، یا انسان جس کو حمل و نقل کے لیے استعمال کرتا ہے، یا انسان جس سے زرعی طور پر جن سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو ان جانوروں میں ایک اونٹ ہے اور بھینس ہے، بکری ہے۔ یہ عمومی طور پہ یہ 3 جانور انسان کے استعمال میں رہتی ہیں۔ تو اب اونٹ اگر کسی کے پاس ہے، تو اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، کوئی اگر 5 اونٹ رکھتا ہے، 5 اونٹوں کا مالک ہے، تو اس کے لیے سال گزرنے کے بعد 1 بکری زکوٰۃ دینا ہے۔ 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے، اور اگر 10 اونٹ ہے اس کے پاس، 10 اونٹ ہیں، تو
سال گزر گیا اس کے پاس تو اس کے لیے 2 بکریاں ہیں، 5 اونٹ پر 1 بکری، 10 اونٹوں پر 2 بکریاں ہیں، 15 اونٹ اگر ہیں تو 3 بکریاں ہیں۔ میں نصاب اہل خدمات شریعہ حصہ پنجم کی صفحے نمبر 311 کا میں آپ کو کوڈ کر رہا ہوں، میرے سامنے پہ کتاب کا اسکرین شاٹ ہے، میں اسکرین شاٹ کو ہی دیکھ کے بول رہا ہوں۔ تو 15 اگر اونٹ اگر ہیں تو 3 بکریاں دینا ہے، اگر 20 اونٹ اگر ہیں تو 4 بکریاں ہیں، 20 اونٹ پر 4 بکریاں ہیں۔ اس کے بعد اور آگے پڑھیے آپ، 25 اونٹ اگر ہے تو 1 سالہ اونٹنی دینا ہے زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ کا جو میں بتایا نا، جانوروں کے زکوٰۃ کا تعداد، پھر اس کا طریقہ کار الگ الگ ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے پاس روزمرہ یہ اس کے متعلق سوالات نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف سونا چاندی اور رقم اس پر ہی زکوٰۃ کے امور عام طور پہ پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کے بارے میں ہم سے غالباً ٹی وی پر پہلا سوال ہے، لیکن صحیح سوال ہے، درست سوال ہے، معلومات رہنی چاہیے، کیونکہ اس پر بھی آج کل بھینس کی ڈڈیاں ہیں، گھرلی گلی بھینس کی ڈڈیاں ہیں، بھینسوں کے کاروبار ہے، دودھ کا کاروبار ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی اہم سوال سائل نے کیا ہے۔ تو یہ اونٹوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس 36 اونٹ ہے تو اس کو 2 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ دینی ہے، 2 سالہ اونٹنی اس کی قیمت اس کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اب آئیے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو بہرحال اونٹ سے ہم اب ہٹیں گے، دوسرا گایوں کی طرف آئیں گے، بھینس، گائے، بیل جو ہمارے پالتو جانوروں میں ہیں، تو اس کے لیے جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، دیکھیے بھینس، گائے یا بیل کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 30 ہے، یعنی 30 گایوں میں زکوٰۃ فرض ہے، 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، کم از کم 30 بھینس، 30 گائے یا 30 بیلوں کا اگر کوئی مالک ہے اور 1 سال اس پاس گزر گیا تو اس کے اوپر بھینسوں میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کیسا نکالیں گے؟ 30 گائے اگر ہے کسی کے پاس تو 30 گایوں میں 1 سالہ بچڑا، 1 سال کا بچڑا جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا بچڑا 30 گایوں میں بطور زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 40 گائے اگر ہے تو اس کے لیے 2 سالہ بچڑا زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ 30 گائے ہے تو 1 سالہ بچڑا، 40 گائے ہے تو 2 سالہ بچڑا بطور زکوٰۃ ہم کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد 60 گائے ہے، 60 گایوں میں ہم کو 1 سال کے 2 بچڑے دینا پڑیں گا زکوٰۃ میں۔ اگر کسی کے پاس 60 گائے ہیں، 60 بھینس ہے یا 60 بیل ہیں تو اس کو 1 سال کے 2 بچڑے زکوٰۃ میں اس کو دینا پڑے گا، یا 1 سال کے بچڑے کی جو قیمت آتی ہے وہ قیمت اس کو بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ 60 کے بعد ہر دہائی پر 30 اور 40 کا حساب کیا جائے گا، اور ہر 30 پر 1 سالہ بچڑا دینا پڑے گا، 1 سالہ بچڑا ہر دہائی کے حساب سے، ہر 30 کے حساب سے۔ اب یہ اس کو آپ آگے اس کو یہ سانچہ سامنے رکھیں، یہ کیلکولیشن سامنے رکھیں، اور آپ جتنی تعداد آپ کے پاس گایوں کی، بھینسوں کی، بیلوں کی زیادہ اضافہ ہے اس کو اس حساب سے آپ تقسیم کرتے جائیے۔ اب دوسری بات جو عام طور پہ ہمارے پاس اور ایک بات ہے، اب بکری کی زکوٰۃ۔ بکریاں بھی عام طور پہ گھروں میں رہتے ہیں، ہم پالتے ہیں، گھروں میں بھی رہتی ہیں۔ آج الحمدللہ فارم ہاؤس کثرت سے فارم ہاؤسوں کا رواج چل رہا ہے۔ فارم ہاؤسوں کا پہلے دھن بڑی زراعت ہوتی تھی، ابھی بھی ہے زراعت دھن بڑی، لیکن شہریوں کے لیے دھن بڑی زراعت بالکل اس کے کم ہی تعلق رہتا تھا دھن بڑیوں سے، لیکن اب شہری لوگ، شہر میں رہنے والے لوگ بھی اس طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا اسٹائل بدلا ہوا ہے۔ اور اسٹائل کیا ہے؟ وہ فارم ہاؤس کی شکل میں آج زراعت بھی ہو رہی ہے، جانور بھی پالے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کا تجارت بھی ہو رہی ہے، خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں
اگر کسی شخص کے پاس تو اس سے کم اگر ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. 40 بکریوں کی آنکڑا جب پار ہو جائے گا، 40 سے زائد جب یا 40 سے 40 سے زیادہ ہمارے پاس بکریاں ہو جائیں گے تو اس کے لیے ایک بکری زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. 40 بکریاں یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو ایک بکری زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. اور 121 بکریاں اگر کسی کے پاس ہے، 40 سے 120 تک کے لیے ایک بکری یہ زکوٰۃ ہے. جب 121 بکریاں اگر ہو جاتی ہیں تو اس پر 2 بکریاں زکوٰۃ میں دینا پڑیں گا. زکوٰۃ میں اس بکری والے کو، اس فارم ہاؤس کے مالک کو، ان مویشیوں کے، ان جانوروں کے، ان مالک کے اوپر 121 کی تعداد کا آنکڑا جب ہی آ جاتا ہے تو اس پر 2 بکریاں اس کو زکوٰۃ میں دینا پڑیں گا. اس کے بعد 201 بکریوں میں 3 بکری دینا پڑیں گا. 121 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں. جب 201 کی تعداد اگر بکریوں کی ہو جائیں گی تو اس مویشیوں کے مالک کو 3 بکریاں زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. اور اگر 400 بکریاں ہیں، اگر 400 بکریوں اگر کسی کے پاس ہے، بکریوں کا ریوڑ اگر کسی کے پاس ہے 400 بکریوں کا، تو اس کے لیے 4 بکریاں زکوٰۃ میں دینا پڑیں گا. 4 بکریاں زکوٰۃ میں دینا پڑیں گا. اس کے بعد ہر 100 کے بعد ایک بکری کا اضافہ کر لے. 400 پر 4، 500 پر 5، 600 پر 6، 1000 پہ 10، 2000 پہ 20. اب اس طریقے سے آپ 100 پر ایک بکری کا حساب کر لیجئے. یہ زکوٰۃ ہے بیل، بھینس، گائے کی، اونٹ کی اور بکریوں کی. یہ نوٹ کر لیں کیونکہ پھر یہ ذہن میں نہیں رہتا. کتاب کا کوڈنگ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کیونکہ روزمرہ اس چیز کا چلن نہیں ہے. گاہے ہی کوئی اس قسم سے معلومات لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ کیلکولیشن دیکھیے آپ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ اگر سوال کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ہم پھر اس کا اعادہ آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. بہت ہی اہم ناظرین کرام آپ نے سوال کے جوابات سماعت فرمائے ہیں. ناظرین کرام ابھی ہم چلتے ہیں پروگرام کی آگے لے چلتے ہیں. یہ ایک سوال کے ساتھ کہ خصوصیت کے ساتھ جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو وہاں مستحق کا جو لوگ بغیر، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ بولا جائے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، مگر اگر وہ آدمی زکوٰۃ کا جو ہے مستحق نہیں ہے تو پھر وہ کیا اس طرح سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہے، یا قبول کرنے سے، یا پھر ایسے ہی قبول کر لیں. وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور کوئی اس کو لا کر کے پیسے دے رہا ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے یا پھر معلوم کرنے کے لیے سوال کر سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا پھر کوئی اور رقم ہے. دیکھیے، زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ معلومات کر لیں، خاموشی سے معلومات کر لیں. معلومات کر کے آپ زکوٰۃ کی رقم دیجیے. بصورت دیگر کسی کو دے رہے ہیں اور وہ مستحق نہیں ہے، اس کو اندازہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مجھ کو دے رہے ہیں، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ کہہ دے دینے والے کو، بھائی میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں، میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں. اگر آپ مجھ کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئیں گی، کیونکہ استحقاق کی جو صورتیں زکوٰۃ کے مد میں، زکوٰۃ کی ادا کرنے میں جو مد میں جو صورتیں بتائی گئی ہیں، ان صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت مجھ پر لاگو نہیں ہوتی ہے. تو یہ لینے والا کہہ دے، اور دوسرا دینے والا تحقیق کرے. بتانا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ اچھے معزز، سوائے کس کو دینا نہیں ہے زکوٰۃ؟ آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے پوترے کو، اپنے پوتری کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. ہاں، اور ایسی رہیں جو آپ کی اصل اور جو آپ کی فرع ہے، یعنی جن سے آپ ہے، یعنی ماں باپ، نانا نانی سے آپ کا وجود ہے، اور نواسے نواسیاں، پوترے پوتری، یہ آپ کی فرع ہے، تو یہ رشتے زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ساس ہے، سسرا ہے، اگر وہ داماد کو دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتے.
کوئی حرج نہیں ہے، داماد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مستحق رہنا آپ کی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں کہ وہ اصل نہیں ہے، وہ آپ کی فرا نہیں ہے، معلوم ہے وہ خرچ کیا کرتی ہے، اس کی مرضی، انہیں کہیں بھی خرچ کر سکتی ہے، وہ مجاز ہے، تو آپ کی بہو کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اپنے حقیقی بھائی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی سگی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی سگی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھتیجا بھتیجی کو بھی دے سکتے ہیں، بھانجے بھانجی کو بھی دے سکتے ہیں، سارے رشتے ہیں، صرف اصل اور فرا یہ دو چیزیں اہمیت کی ہیں، اور دوسرا جو صاحب نصاب ہیں وہ، اور تیسرا بنو ہاشم یہ جو سادات ہیں، ہاشمی ہیں، یعنی حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کے بھائی ان کی اولاد، مولا علی کی آل حضرت علی کی اولاد، بی بی فاطمہ علیہ السلام کے شہزادے امام حسن امام حسین کے علاوہ بھی حضرت علی نے بی بی فاطمہ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد دیگر نکاح فرمائے، تو وہ بھی اولاد علی ہے، علوی کہتے ہیں ان کو، علوی سادات کہتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ روا نہیں ہے، ہاشمی ہے نا، ہاشمی ہونے کی وجہ سے حضور نے کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کے لینے سے منع کیا اور ہم کو دینے سے روکا، فرمایا یہ لوگ ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ تمہارے مال کا صفائی ہے، تو تمہارے مال کی صفائی کے لیے یہ محترم اور مکرم ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں معزز رکھا گیا ہے، تو یہ اعزاز رب کائنات کی طرف سے اس قبیلے کو، اس خانوادے کو ملا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معزز و محترم بنایا ہے، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ آپ دے نہیں سکتے، تو آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیں، قسم پرسی میں ہیں، پریشان ہیں، غریب ہے، محتاج ہے، بیچارے سادات ہیں، ہاشمی ہیں، تو دوستو آپ اپنے طاہر مال میں سے ان کو نذرانہ دیجیے، تھوڑا نکال لیجیے، زکاتی کے علاوہ تھوڑا یہ بھی رکھ لیجیے، یہ بھی بہت بہتر قرضہ ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ اجر والا خرچہ انفاق ہوگا آپ کا راہ خدا میں، تو تھوڑا ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نکال کے ان کے لیے بھی کچھ خدمت کیجیے، ان کے لیے بھی کچھ نذرانہ پیش کیجیے، ان کے لیے بھی کوئی تحائف ان کی خدمت میں بھی دیجیے، رقمی شکل میں دیجیے، کوئی اور شکل میں مت دیجیے، کیونکہ رقم دینا بہتر چیز ہے۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ کے دینے والوں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو دوستو پہلی کوشش یہ کریجیے کہ مال دے دیجیے، آپ لا کے بلک میں لاریوں میں آپ کپڑا لا رہے ہیں، لنگیاں لا رہے ہیں، ساڑیاں لا رہے ہیں، فراقہ شلوار کپڑے یہ وہ سب لا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، تو یقیناً زکوٰۃ ہوگی ادا، زکوٰۃ ہوگی، آپ کو انفاق کا خرچہ ملے گا، لیکن ایسا بہتر ہے کہ پیسے دے دیجیے، کس کی کیا ضرورت ہے انہیں اپنی ضرورت کے حساب سے پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کر لے گا، یہ ایک میری رائے ہے، بہتر ہے، آپ بھی غور کر سکتے ہیں، پیسے لفافے میں رکھ کے، خاموش، اعلان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے، انفاق ہے، یہ ہاتھ سے دے رہے نہیں، یہ ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا، کوئی دوری ہے، یہ ہاتھ میں کوئی دوری نہیں ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں، یہ ہاتھ دے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا ہونا، زکوٰۃ بتا کے دے سکتے، فرض ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموشی دیجیے، اللہ نے آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنایا، اللہ کا شکر ادا کیجیے، ریا کیوں، دکھاوا کیوں، دوستو اس طریقے سے لفافے میں رکھ کے خاموش لفافے تقسیم کر دیجیے، یا کوئی ذمہ دار آدمی کو بغیر کسی اس کے دے دیجیے بھائی، کہ مستحق تک خاموش، محلوں میں جا کے دیکھیے، آپ کئی محلوں میں پہلے معلوم کیجیے، اس کے بعد وہاں پر وہ کریے، تو اس طریقے سے آپ زکوٰۃ کی رقم من مستحق ادا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو زکوٰۃ کے لیے عام طور پہ کہ ہم مدارس کو دیتے ہیں، یقیناً مدارس قلعے ہے علوم اسلامیہ کی حفاظت کا، علوم اسلامیہ کی حفاظت کا ضمانت لیے ہوئے ہمارے مدرسے ہیں، الحمدللہ قرآن،
حدیث، فقہ، تفسیر، اصول حدیث، شرح حدیث، متن حدیث، یہ ساری چیزیں ہم واقف ہی نہیں رہتے اگر یہ مدارس نہیں ہوتے. ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا قرآن کا ترجمہ کیا ہوتا، تفسیر کیا ہے، انہوں کون ہیں، انہوں کون ہیں، صحابہ کون ہیں، تابعین کون ہیں، طب تابعین کون ہیں، فقہا کون ہیں، محدثین کون ہیں، یہ سارے علم کلام کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، یہ کچھ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. دوستو یہ سب ملا ہے ہم کو مدارس کے ذریعے، مدارس کے ذریعے یہ سب ملا ہے. اور ہم آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے جو ہمارے میں صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ لائق نہیں ہیں، لیکن جو بھی آپ کے سامنے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ صرف جامعہ نظامیہ کا مرہون منت ہے. ہم وہیں کی اساتذہ کی ہم نے جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، وہیں پر ہم نے اپنی علم تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. جو بھی ہم اساتذہ کی صحبتوں سے ہم نے کچھ آپ کے سامنے جو آج وہ بول رہے ہیں یہ مدرسے ہی کی دین ہے. مدرسہ نہ ہوتا تو دوستو بجانے ہم کدھر ہوتے. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہمارے مدارس کو قائم اور دائم رکھے اور ترقی دے. نظر بد لوگوں کی لگی ہوئی ہے، مولا ان نظروں کو اندھا کر دے، مولا ان نظروں کو نیست و نابود کر دے جو مدارس کی طرف نظر لگائے ہوئے ہیں، اس کی طرف اس کی بدنیتی سے مدارس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ مدارس کا ہم کو خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مدارس کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ مدارس کا خیال کریے، خصوصاً جامعہ نظامیہ ہماری زکوٰۃ کا اولین حقدار ہے. ہماری زکوٰۃ کا جامعہ نظامیہ اولین حقدار ہے. ایک بڑا جامعہ ہے، ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے دوستو، جہاں پر یونیورسٹیز میں پی جی یا اپر ریسرچ تک کام ہوتا ہے. یونیورسٹی کا جو ہے وہ لیول ہوتا ہے ڈگری، پوسٹ گریجویٹ، ریسرچ، یہ یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے. لیکن جامعہ نظامیہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے دوستو، کے جی ٹو پی جی، کے جی سے پڑھائی جاتی ہے، اول سے ہشتم، ہشتم کے بعد پھر مولوی سے کامل. ہشتم والے تو 8 جماعتیں اول سے پڑھائی جاتی ہے، پھر مولوی سے کامل تک یہ 8 سالہ کورس ہے. مولوی کے 2 سال، عالم کے 2 سال، فاضل کے 3 سال، کامل کے 2 سال، تو یہ 9 سالہ کورس ہو گیا. تو اس کے بعد پھر شعبہ حفظ الگ ہے، شعبہ حفظ الگ ہے جہاں پر صرف حفظ کرایا جاتا ہے. قرآن پاک کا حفظ کے لیے مستقل جماعت ہے، مستقل اساتذہ ہے، مستقل طلباء کی بہت بڑی تعداد شعبہ حفظ میں داخل ہوتی ہے. یہ تعلیمی نصاب ہے. اس کے بعد پھر جب کامل ہوتے ہیں نا تو طلباء کو ریسرچ کے لیے داخلہ دیا جاتا ہے، تحقیق کے لیے طلباء کو دکتورا میں داخلہ دیا جاتا ہے. ان کے تحقیق کے لیے ان کو عمیق عناوین دیے جاتے ہیں، زبردست عناوین منتخب ہونے کے بعد ان کو کسی اسکالر، بڑے پروفیسر جامعہ کے یا عثمان یونیورسٹی کے ایسے پروفیسر کی نگرانی میں ان کو تحقیق کے لیے گائیڈ متعین کیا جاتا ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں. تو کے جی لیول سے پی جی ریسرچ سینٹر تک جامعہ میں تعلیمی خدمات حاصل ہے. صرف یہی نہیں، ذکور کے لیے نہیں بلکہ اناس کے لیے بھی ہے، مرد بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی کلیت البنات جامعہ نظامیہ کام کر رہا ہے. تو بہرحال جامعہ نظامیہ بھی ہے، دیگر بھی مدارس، صرف یہی نہیں، جہاں جہاں مدارس ہیں اور دیگر بھی مدارس ہے، دارالعلوم حیدرآباد ہے اور دیگر مدارس ہیں، سبیل السلام ہیں اور بھی کئی مدارس ہیں. دوستو یہ سارے مدارس یہ علم دین کے محافظ ہیں، ہمارے شرعی علوم اور شریعت کے پاسبان ہیں. ان سب کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. محلے کے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں وہ آگے کورم پورا کرتے ہیں. یہ فیڈنگ کہاں سے ہوتی جامعات میں؟ یہی مدارس سے ہوتی، چھوٹے چھوٹے مدارس سے جو مسجدوں کی شکل میں یا مدرسوں کی شکل میں محلے جات میں ہیں. ان کا بھی خیال رکھیے، ان کو بھی زکوٰۃ دیجیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، ہمارے نیک عزائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو مستحکم رکھے. آمین. ناظرین کرام، مفتی صاحب بہت ہی اہم جو ہے زکوٰۃ کے متعلق ہمیں توجہ دلا رہے تھے کہ اگر دین اسلام کی اشاعت کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور غریبوں کے جو ہے کا خیال نہیں رکھنا یہ ہمارا فریضہ بھی اندام ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. آپ فرما رہے تھے. ناظرین کرام، اب وقت ہے رخصت ہونے کا. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے ساتھ. جزاک اللہ خیر، مع السلامہ.